هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أسلم متقي دائرة صاحب رواية عن المقام المشهود سبق والفاتح من خلق النور بالحق بالحق بالقاسم الطاهرين المعصومين المتجبين المظلومين ولا نجد دائم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تغير ما تنتم جاهلية برادران ایمانی سامعین کرام اس وقت میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ ایک بہت ہی مشہور معروف حدیث مبارکہ کی تلاوت کی شروع. یہ وہ حدیث ہے جسے امت مسلمہ کے تمام فرقوں نے چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اپنی کتاب. یہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ یہ حدیث آپ کو سیاہ ستہ کے اندر بھی. سیاہ ستہ وہ 6 کتابیں ہیں جس کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے مسلمان کی. اور ان 6 کتابوں میں صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد اور سنن نسائی، یہ 6 کتابیں مسلمانوں کی سب سے زیادہ مستند. اس کے بعد اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 6 نہیں، اس میں سے 2 جو ہے وہ زیادہ مستند، ایک صحیح مسلم اور ایک صحیح. پھر کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک سب سے زیادہ مستند ہے. وہ کون سی ہے؟ کہنے لگے صحیح. تو سیاہ ستہ کے اندر انہوں نے اس حدیث کو درج کیا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف. من عربی میں جو کے لیے استعمال. عربی گرامر بہت دقیق ہوتی ہے تو میں گریز کرتا ہوں کہ عربی کم سے کم جو استعمال ہو، لیکن عام طور پہ اس میں من جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے یہ جو کے لیے استعمال. من ماتا، ماتا کے معنی جو مر گیا. من ماتا جو مر گیا. من ماتا ولم یعرف، بغیر امام زمانہ کو، وقت کے امام کو پہچانے بغیر. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت، یعنی جو مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے امام زمانہ کو نہ پہچانا، اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت. اب یہاں پر وہ امام زمانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وقت کے امام کو زمانے کے امام، تو اس سے مراد صرف اور صرف امام زمانہ علیہ السلام نہیں، کیونکہ یہ حدیث رسول کے زمانے میں، اور جب رسول کے زمانے میں ہے تو اب جیسے جیسے زمانہ گزرے گا اور اس پیریڈ میں جو امام ہوگا اگر اس کو کوئی نہیں مان رہا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت. اس بات کو غور کیجئے گا، امام زمانہ علیہ السلام فقط مخصوص نہیں بلکہ جو اس زمانے میں جس زمانے میں امام ہوگا، یعنی جناب رسول خدا کے بعد مولا علی ہے، تو مولا علی کے زمانے میں جس نے مولا علی کو نہیں پہچانا، جس نے مولا علی کو وقت کے امام زمانہ کو نہ پہچانا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی. جس نے امام حسن کے زمانے میں امام حسن کو نہ پہچانا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی. جس نے اپنے وقت کے امام زمانہ کو یعنی امام حسین علیہ السلام کو نہ پہچانا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. تو اس وقت سے لے کر کے جتنے بھی امام ہمارے گزرے ہیں، یعنی 12 امام جو ہیں، جس میں سے 11 جو ہے وہ آئے اور ان کا پیریڈ، ان کا وقت اس کے بعد وہ گزر گئے اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے انہوں نے پردہ کر لیا. اب اس کے بعد پھر جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کا دور
شروع ہوتا ہے۔ اب جب امام زمانہ علیہ السلام کا دور شروع ہوگا تو امام زمانہ علیہ السلام سے لے کر جب تک یہ جو ہے غیبت چل رہی ہے اس پیریڈ میں بھی، اب اس میں ایک چیز آپ غور کیجئے گا، یعنی مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ سامنے موجود ہے، امام حسن علیہ السلام سامنے موجود ہے، امام حسین علیہ السلام سامنے موجود ہے، امام زین العابدین علیہ السلام سامنے موجود ہے، یعنی 11 امام جو ہے یہ ہے سامنے۔ بہت غور سے سنیے میری بات کو، 11 امام جو ہے وہ سامنے ہیں، اور 12ویں امام جو ہے ان کی 2 غیبتیں ہیں، ایک ہے غیبت صغرا، ایک ہے غیبت کبرا، یعنی چھوٹی کو جو ہے غیبت اور اس کے بعد بڑی غیبت۔ تو اب امام جب موجود ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام کو جس نے دیکھا اور نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت، امام حسن کو امام حسین کو جس نے نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی۔ لیکن جب امام زمانہ علیہ السلام تک بات آئی تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کا کچھ زمانہ ایسا ہوگا کہ جب امام سامنے ہوں گے، کچھ زمانہ ایسا ہوگا جب امام سامنے نہیں ہوں گے، یعنی اس وقت جب سامنے ہو تب بھی امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اگر نہیں کر رہے تو اس کی موت ہوگی جاہلیت کی موت۔ اب اس کے بعد جب وہ نہیں ہوں گے تب بھی اگر کوئی بھی پہچان رہا ہے یعنی سامنے نہیں ہے، کیونکہ علماء اہل سنت میں بہت سے اہل سنت اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک امام ہے جو 12ویں امام ہے اور وہ کہیں پر رہ رہے ہیں، کہیں پر پوشیدہ ہے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، کتنا بہتر اور کتنا اچھا ہوتا کہ اگر وہ سامنے ہوتے۔ آپ کو کہہ رہے ہیں ہم سے، یعنی شیعہ حضرات کو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ وقت کے امام زمانہ ہے، لیکن کتنا بہتر اور کتنا اچھا ہوتا کہ اگر وہ امام ہمارے سامنے ہوتے تو ہم کو ماننے میں آسانی ہوتی۔ دیکھیے آج کی یہ جو مجلس ہے یہ ایک طرح کی گواہی کی مجلس ہے، اور گواہی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب حق میں گواہی دی جائے۔ آپ سب کو متوجہ کر کے بات کر رہا ہوں میں، جو ہو آپ سب کو متوجہ، آپ سب گواہ بیٹھے اس وقت اور بات گواہی کی ہو رہی۔ تو اب عزیزان محترم غور کیجئے گا کہ وقت کے امام زمانہ یعنی امام زمانہ علیہ السلام جو ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر سامنے ہوتے، اب آپ کو گواہی دینا ہے، میں بات آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ سامنے ہوتے تو ہمیں آسانی ہوتی۔ حضرات تو کہہ رہے ہیں کہ امام ہے، پردہ غیب میں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا سامنے جب ہمارے ہوتے تو ہم کو ماننے میں آسانی ہوتی۔ میں نے کہا آپ کا اعتراض غلط ہے، کہنے لگے اعتراض غلط ہے، میں نے کہا بالکل اعتراض آپ کا غلط ہے۔ آپ یہ جانیے، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ امامت کی 12ویں کڑی ہے، 11ویں امام سامنے تھے، آپ کو مسلمانہ آپ کو دینا پڑے گی، اس کے بغیر تو کام چلے گا نہیں۔ کہا جو 11 امام سامنے تھے کیا آپ نے ان کو مانا تھا؟ یہ 12ویں کڑی ہے امامت کی، تو 11ویں امام جب سامنے تھے 11 امام تب تو آپ نے مانا نہیں۔ ارے جن کو قدیر کے اجالے والا سمجھ میں معرفت کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ جو اس کے زمانے کا امام ہو اس کی معرفت حاصل کرے۔ اگر معرفت نہیں حاصل کر رہا ہے تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک پہلو ہے، جاہلیت کی موت ہے، جہالت کی موت نہیں۔ دیکھیں پڑھے لکھے آزاد میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جاہلیت کی موت ہے، جہالت کی موت نہیں ہے۔ جہالت الگ ہے، جاہلیت الگ ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ جو جہالت ہے وہی جاہلیت نہیں، جہالت الگ ہے، جاہلیت الگ ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ جس نے اپنے وقت کے امام زمانہ کو نہ پہچانا اس کی موت جہالت کی موت ہے، کہا نہیں، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جہالت کے معنی یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو یہ آپ کی جہالت ہوگی، لیکن جاہلیت وہ زمانہ نہیں ہے، بلکہ جاہلیت وہ زمانہ ہے
جو نبی سے پہلے کا زمانہ ہے، جس زمانے میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ جہاد ہے، ابھی کچھ نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے اپنے وقت کے امام زمانہ کو نہ پہچانا تو اس کی موت ہوئی جاہلیت کی موت، یعنی وہ اس زمانے میں مرا کہ جب نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں موجود ہے، اس وقت اس کی موت ہوئی۔ اس کی موت اس وقت ہوئی، یعنی اس کی موت ہوئی جاہلیت کی موت۔ جاہلیت یعنی وہ زمانہ جو رسول سے پہلے کا پیریڈ ہے، اس زمانے میں اس کی موت ہوئی، یعنی کہ جو ہے اسلام کے درمیان اسلام میں موت اس کی نہیں ہوئی، بلکہ اسلام سے پہلے اس کی موت ہوئی اور اس کی موت جاہلیت کی ہوئی۔ اب آپ اگر بات کریں گے معرفت کی کہ معرفت کیا ہے، تو آپ لغت کے اندر جب جا کے دیکھیں گے کہ معرفت کیا ہے، تو جب معرفت آپ دیکھیں گے لغت کے اندر تو معرفت کے معنی ملیں گے پہچاننا۔ معرفت کے معنی کیا ہے؟ پہچاننا، کسی کو پہچان لینا، یہ معرفت ہوگی۔ اور نبی نے کیا کہا؟ جس نے اپنے وقت کے امام زمانہ کو نہ پہچانا اس کی موت ہے جاہلیت کی موت، یعنی اس نے اگر معرفت نہیں حاصل کی، یعنی جو مولا علی کے زمانے میں تھا اس نے مولا علی کی معرفت حاصل نہیں کی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جس نے امام حسن کے زمانے میں امام حسن کی معرفت نہیں حاصل کی اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جس نے امام حسین کے زمانے میں امام حسین کو نہ پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جس نے امام زین العابدین کو زمانے میں امام زین العابدین کو نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو معرفت کے معنی ہے پہچاننا، معرفت کے معنی ہے پہچاننا، لیکن معرفت کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک ہے معرفت عامہ، ایک ہے معرفت خاصہ۔ معرفت عامہ میں عوام الناس آتی ہے، معرفت خاصہ میں خاص لوگ آتے ہیں۔ اب آپ کس معیار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس سماج کس معیار کے اوپر ہے، آپ کی رگوں میں کتنا ولایت لہو دوڑ رہا ہے، کتنا آپ کے دل میں محبت ہے، کس کے دل میں کس طریقے سے نام علی لکھا ہے، کسی کے دل پہ ہلکے قلم سے لکھا گیا ہے، کسی کے دل پہ گہرے قلم سے لکھا گیا۔ اب جیسے جس کی معرفت ہوگی، جیسے اس نے پہچانا ہوگا، جیسے اس نے مانا ہوگا، اسی طریقے سے اس کے ہاتھ اٹھیں گے۔ جملہ آپ کے سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں کہ معرفت ہے معرفت حقیقی، اور معرفت ہے معرفت خاصہ، اور معرفت ہے معرفت عامہ۔ عامہ میں عام لوگ آ گئے، خاصہ میں خاص لوگ آ گئے، لیکن ایک معرفت ہے معرفت حقیقی، ایک معرفت ہے معرفت حقیقی۔ جو پہنچ گئے ان کو سلام ہے، جو نہیں پہنچے انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایک ہے معرفت عامہ، ایک ہے معرفت خاصہ، ایک ہے معرفت حقیقی۔ عامہ میں عام لوگ آ گئے، خاصہ میں خاص لوگ آ گئے، لیکن یہ جو معرفت حقیقی ہے یہ وہ معرفت حقیقی ہے کہ جہاں پر 10 درجے کا ایمان رکھنے والا ایمان میں پہنچ نہیں پاتا۔ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی رسائی بھی نہیں ہے۔ تو جب 10 درجے والے کی رسائی نہیں تو کسی اور کی تو پھر رسائی نہیں ہے۔ اب ہے معرفت عامہ اور ہے معرفت خاصہ۔ معرفت عامہ میں عام لوگ آ گئے، معرفت خاصہ میں خاص لوگ آ گئے، لیکن یہ معرفت حقیقی کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس واقعے سے سمجھے کہ سلمان فارسی مسجد کے اندر ہے، مسجد سے باہر نکلے، جیسے ہی نکلے کسی پوچھنے والے نے سوال کیا یہ بتائیے اندر مسجد میں کون کون ہے؟ سلمان کہا فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور ایک وہ ہے جنہیں میں نہیں جانتا۔ کیا کہا ایک فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور ایک وہ ہے جنہیں میں نہیں جانتا۔ اچھا وہ مسجد میں پہنچا تو فلاں فلاں کو تو اس نے دیکھا ہی نہیں، اس نے سب سے پہلے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا جس کے لیے سلمان نے کہا تھا میں نہیں جانتا۔ اب پوری مسجد پہ اس نے نگاہ ڈالی، فلاں بھی موجود، فلاں بھی موجود، فلاں بھی موجود، فلاں بھی موجود، وہ کون ہے
نے جن کو سلمان نہیں جانتے، اب جو نگاہ کی تو دیکھا علی بیٹھے تھے، دیکھا کہ مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، بڑا غصہ آیا، آستینیں چڑھائی، پہنچ گئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے بڑا منہ چڑھا رکھا ہے سلمان فارسی کو، بڑا منہ چڑھا رکھا ہے سلمان فارسی کو، کہا کیا ہو گیا؟ کہا سلمان نے جھوٹ بول دیا۔ تو ایک مرتبہ نبی مخاطب ہوئے، اب آپ کی معرفت کہاں پہ مجھے یہ دیکھنا ہے۔ نبی نے ایک مرتبہ سلمان کی طرف مخاطب ہو کے کہا سلمان یہ کیا کہہ رہے؟ کہا یا نبی اللہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں؟ یعنی سلمان من اہل بیت کا جب ٹیگ مل چکا ہے اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں اپنے دعوے پر ابھی بھی قائم ہوں، کہا اگر دعویٰ کیا ہے تو دلیل دو، کہا دلیل ہے آپ کا خطبہ، آپ ہی نے تو کہا تھا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ علی کو یا تو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تو نہ میں اللہ ہوں نہ میں نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں تک آپ آ گئے ہیں تو آئیے آپ کو اور معراج پہ لے کے چلوں۔ سلمان فارسی کے درجے ہیں ایمان کے 10 اور ابو ذر غفاری کے درجے ہیں 9۔ ایک 10 درجے پر ہے، ایک 9 درجے پر، باقی نہ ہم کو کوئی پتہ نہیں کہ کون کس پر ہے، ہمیں 2 ہی تاریخ میں ملے ہیں، سلمان فارسی 10ویں درجے پر اور ابو ذر غفاری 9ویں درجے پر۔ اب آئیے چھٹے امام کی ایک حدیث سناؤں۔ لیکن جب اس طرح کی حدیثیں بیان ہونا تو دل کو ٹٹول لیا کریے کہ آپ کا معیار کیا ہے۔ چھٹے امام کی حدیث سناؤں، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی حدیث سناؤں اس سے پہلے ایک اور حدیث سناؤں تاکہ آپ اپنے آپ کو بھی ایک مرتبہ پیمانے پر تول لیں۔ اب حدیث آپ کے حوالے کرتا ہوں، امام کی حدیث ہے، ہمارے چھٹے امام کی حدیث ہے۔ ہمارے امام کہتے ہیں مجھے علی کے بیٹے ہونے پہ اتنا فخر نہیں ہے۔ اب اگر کسی کا ہاتھ نہ اٹھے تو کہا جائے گا سوچے، مجھے اپنے علی کے بیٹے ہونے پہ فخر نہیں ہے اتنا جتنا علی کی ولایت کا فخر ہے۔ ولی اللہ پڑھنے پہ فخر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام تو یہ کہتے نظر آئے، آپ بحث کرتے نظر آئے کہ جز ہے۔ لوگ ایران کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، کہنے وہاں جائیے گا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، میں تو کہا مجھے تو کچھ نہ ملا۔ میں نے تو بس اتنا دیکھا کہ جب انہوں نے بات کری، بات کرتے کرتے کہنے لگے آقا گفتگو تمام شد، آقا گفتگو تمام شد، کبھی جائیے گا دیکھ لیے گا، یہی نہ ملے تو جو کہیے گا ہاں جاؤں گا۔ کہا آقا گفتگو تمام شد، پھر یا علی مدد۔ ایک سلوات بھیجیے پر یہی الفاظ کہتے ہیں، آپ کسی دکان میں جائیے بات چیت کریے، بات چیت کرتے کرتے وہ کہتے ہیں آقا گفتگو تمام شد، پھر یا علی مدد۔ اب یہاں پر یا علی زیادہ کرنے لگے تو پتہ نہیں کیا کیا کہنے لگتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد۔ اب ذرا سا کر کے دیکھ لیے تھوڑا یا علی مدد، زیادہ یا علی کرنے لگے، دیکھیے بہت جلدی ٹیگ دیتے ہیں، جیب میں رکھے رہتے ہیں، سلوات بھیجے فوراً رکھے رہتے ہیں، فوراً یہ لیجیے، یہی سب کچھ ہے۔ سلوات بھیجے پر محمد۔ دیکھ لیے میری بات مان لیے، کل آپ کر کے دیکھ لیے، ذرا سے زیادہ کریے یا علی، اٹھیے تو علی،
بیٹھیے تو علی، حالانکہ یہ سنت رسول ہے، اٹھے تو علی کا ہے، بیٹھے تو علی کا ہے، چلے تو علی کا ہے، سوئے تو علی کا ہے، جاگے تو علی کا ہے، جاگے تو علی کا ہے، اور کبھی ڈریے گا نہیں کہ صاحب الزام آ جائے گا، ہم آپ کو آپ نبی کو نہیں چھوڑا، کہنے لگے ہر وقت بس علی علی کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر کہا، خطبہ قدیر، قدیر قوم اور خطبہ قدیر، علامہ ابن حجر نجفی کی کتاب رکھی ہوئی ہے، میں دکھاؤں گا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے اب نبی، اب تو یہ آپ کو کان کہنے لگے، نبی کا نام ہی رکھ دیا کان۔ کان کیوں ہے؟ کیا کان اس لیے ہے کہ یا تو علی کی سنتے ہیں یا علی کی سناتے ہیں، علی کی یا تو سنتے ہیں یا سناتے ہیں۔ کہا یہ نبی اب تو تمہارا انہوں نے نام کان رکھ دیا، کیوں کان رکھ دیا؟ کہا ہر وقت یا تو علی کی کان میں کچھ کہتے تھے یا علی نبی کے کان میں کچھ کہتے، کہ نہیں یہ تو بس کان ہے۔ اللہ اکبر، قدرت نے کیا جواب دیا ہے۔ اب ہم آنکھیں بند کرے لیٹے رہے بیٹھے رہے تو ہماری غلطی ہے سرکار، قدرت نے جواب دیا کہ اے نبی انہوں نے اب تو تمہارا نام کان رکھ دیا، تو ان سے کہہ دو کان تو ہے مگر اچھا کان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور اللہ کے ماننے والے تو کم سے کم ہاتھ اٹھائیں۔ کیا نام رکھ دیا کان، تو کہہ دو کان تو ہے مگر اچھا کان ہے۔ اس کا مطلب نگاہ قدرت میں کان بھی وہی اچھا ہوتا ہے جو یا تو علی کی سنتا ہے یا سناتا ہے۔ ایک سوال ہے یہ محمد جو علی کی سنتا ہے یا علی کی سناتا ہے؟ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ علی کی سنائی جا رہی ہے، علی کی سنی ہے۔ ایک سوال ہے بیماریاں بھی دور کرتا ہے۔ ہاں، آپ کو یوگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کس کے نعرے ہڈی لگائیے ساری بیماری۔ ایک سوال بھیجے گا محمد والا، اور اس کا ایک کمال بھی ہے کہ اگر اس کو لگاتے رہیے تو نہ کوئی بیماری دور آتی پاس آتی ہے، نہ بغض علی کا مریض پاس آتا ہے۔ ایک سوال بھیجے گا محمد والا۔ علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، شجر سب حرف زن ہیں اور گنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین اب کھولتی ہے، اب کوئی خاموش رہے دعا ہوگا تو خاموش دے رہے گا، زمین اب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، شجر سب حرف زن ہیں اور گنچے بول اٹھتے ہیں، علی کا ذکر کیجئے تو شگوفے بول اٹھتے ہیں، زمین اب کھولتی ہے، سنگریزے بول اٹھتے ہیں، علی آواز دیتے ہیں تو مردے بول اٹھتے ہیں۔
बैग कहता है फरेरे बोल उठते हैं। और इबादत में अगर शामिल हो मुब्बे आले अहमद भी नमाज़े गुफ्तगू करती है, सजदे देखता हूं कि आप समाज की किस मेराज पे हैं। जुमला आपकी समाजों पे नजर कर रहा हूं। अली की मोहब्बत का लुत्फ अगर देखना है तो उस वक्त देखिए कि जब कम्बर दरबार में खड़े हैं और पूछने वाला पूछ रहा है कि कम्बर कैसे तुम्हें तर्क करूं। अल्लाह अकबर किस मियार पे ले जाती है, किस यकीन पे अली की मोहब्बत ले जाती है। कह रहे कम्बर तुम्हें कैसे तर्क करूं, जैसे कयामत के दिन तुम मेरे हाथों से हम तो हल्का सा लुत्फ लेते हैं। तायीद कीजिएगा सरकार, हम तो हल्का सा लुत्फ लेते हैं, हल्का सा लुत्फ लेते हैं। या तो आशूर के दिन या चेहरम के दिन जब कमाल जंजीर का मातम करते हैं तब हल्का सा लुत्फ आता है अली की मोहब्बत का। अली की मोहब्बत का कमाल बताओ, अली की मोहब्बत का कमाल क्या है? कमाल अली मोहब्बत अली का कमाल ये है कि अगर 1 लाख गाड़ियां खड़ी हो कसम खुदा की और एक गाड़ी पे अली के नाम का स्टिकर दिख जाए तो फौरन कहता है किसी शिया की गाड़ी है। 1 लाख गाड़ियां खड़ी हो, किसी को कोई नहीं कहेगा किसकी है, लेकिन जैसे ही दिखा किसी शिया की गाड़ी है। अल्लाह अकबर, अगर गाड़ी पे लिख जाए तो गाड़ी को पहचान मिल जाए तो जिस दिल पे अली लिख जाए, जिस दिल पे अली का नाम लिख जाए, अली का नाम लिख को देखो। हम घर पे लिख लो तो घर महफूज, गाड़ी पे लिख दो गाड़ी महफूज, घर पे लिख दो घर महफूज, सर पे लिख दो तो सर महफूज। नहीं, हवा में जुमला नहीं कहता हूं कभी। सर पे लिख दो तो सर महफूज, हम माथे पे लिख दो तो शजरा महफूज। देखिए कुरान पढ़ने से अक्ल पास होती है, कुरान पढ़ने से अक्ल पास होती है और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से नस्ल पाक होती है।
से बचने का परवाना है, अली की मोहब्बत अंबिया से मुलाकात है, अली की मोहब्बत जो है दुनिया की परेशानियों से नजात है। तो अली की मोहब्बत लुत्फ देती है। तो हमारे इमाम क्या फरमाते, हमारे इमाम फरमाते हैं कि मुझे अली के बेटे होने पे इतना फर्क नहीं है जितना अली की विलायत के फर्क है। जाने विलायत अली है क्या? इमाम कह रहे मुझे इतना अली के बेटे होने पे फख्र नहीं है जितना मुझे विलायत अली पे फख्र है। अब आप इस मेराज पे आ गए, अब जुमला आपकी समातों पे नजर करूं। इत्माम हुज्जत किताब का नाम है। हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर अब समात की मेराज वाले हाथ उठाएंगे तो अगर अबू ज़र को ये पता चल जाए कि सलमान के दिल में क्या है तो सलमान को कत्ल करो। ना सरकार मैंने कुछ पढ़ा नहीं। तो अगर सलमान अबू ज़र को ये पता चल जाए कि सलमान के दिल में क्या है तो अबू ज़र को कत्ल कर दे। एक दर्जे की मार्फत बढ़ी है, अमल नहीं बढ़ा है सरकार, मार्फत बढ़ी है। अमल नहीं बढ़ा है, मार्फत बढ़ी है। अमल नहीं बढ़ा है, मार्फत बढ़ी है। एक दर्जे की मार्फत बढ़ी तो एक दर्जा कम वाला अगर देख ले तो इसमें बढ़ी क्या? बढ़ी है मार्फत। इसका मतलब अली को जिस निगाहों से सलमान फारसी देख रहे थे, अबू ज़र की निगाहें वहां तक नहीं जा पा रही। मुझे खा गई जहां तक अली की सलमान की मार्फत की निगाहें जा रही थी वहां तक अबू ज़र की निगाहें नहीं जा रही थी। और अगर अबू ज़र को पता चल जाए कि अली को किस मार्फत से कहां तक कत्ल कर दे। अच्छा ये एक दर्जे का फर्क है, और जब एक दर्जे का फर्क होता है तो दो चीजें आपको बताओ, आप वादे हो जाएंगे। दो चीजें मसाहब के हवाले से नहीं, फदाइल के हवाले से। मौला अली के गले में रस्सी का जब फंदा पड़ा तो सलमान फारसी का हाथ कब्जे तक नहीं पहुंचा, अबू ज़र का पहुंच गया। एक दर्जे की एक दर्जे की मार्फत बढ़ी, एक दर्जे की मार्फत बढ़ी तो हाथ कब्जे तक पहुंच गया। अगर कम थी और बढ़ गई तो हाथ कब्जे तक नहीं पहुंचा। दावत कर दी, कंट्रोल लीजिएगा अपने आप को भी। दावत करी सरकार फारसी ने अबू ज़र गफ़ारी की। ये लफ्ज़ों को बदल कर यूं क्यों ना कहूं कि 10 दर्जे वाले ईमान ने 9 दर्जे वाले ईमान की दावत कर दी। 10 दर्जे वाले ने ईमान के 9 दर्जे वाले की दावत कर दी। आ गया अबू ज़र गफ़ारी, लाके रख दी रोटी। अपने दस्तरखान को जरूर याद कर लीजिएगा क्या क्या होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब कुल ईमान के आदमी करीब हो जाता है तो फिर उसे फर्क नहीं पड़ता है कि ग़िज़ा में रखा क्या है, नहीं पर फर्क पड़ता है कि क्या रखा है सामने। लाके रख दी रोटी, लाके रोटी रख दी। अब जो रोटी रखी तो अबू ज़र कहते हैं कि सलमान अबू बोल तब कितना अच्छा हो कि अगर नमक भी हो। अली की मोहब्बत है क्या? बाखुदा बता रहा हूं कि हम आप उसका लुत्फ ले ही नहीं पाते है क्या मोहब्बत। तब कितना अच्छा होता कि अगर नमक होता। ठीक है, थोड़ी देर में नमक आ गया, खा लिया, अपने आप को टटोलिएगा जरूर। खा लिया खाना, नमक और रोटी, खाना शुक्र न करना, शुक्र न करना। क्यों? का शुक्र वहां पे होता कि जो दस्तरखान पर था वो खा लेते। नमक मांगा है, बदनी गिरवी हुई तो नमक आया है। शुक्र कहां से? शुक्र कहां से? तो मार्फत है असली की। तो मार्फत हकीकी क्या है? देखिए ये पूरा मेरा अशरा है कि मार्फत ईमान कैसे हासिल करें, उसके ऊपर मैंने अशरा पढ़ा था, उसी में से कुछ चीजें पढ़ रहा हूं। अगर मौला अली और जनाब रसूल खुदा को समझना हो तो कुरान का सूरह बनी इसराइल बहुत पढ़ा करिए। कुरान का सूरह बनी इसराइल जरूर पढ़ा करिए। अल्लाह ने कहा भी है कि बस जैसे मूसा और हारून वैसे मोहम्मद आप और अली, बिल्कुल वैसे ही। तो बनी इसराइल जनाब
سب سے زیادہ اگر قرآن میں کسی نبی کا ذکر ہے تو جناب موسیٰ کا 26 نبیوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن میں 26 میں سب سے زیادہ ذکر کیا ہے موسیٰ کا اس سے زیادہ کسی نبی کا ذکر نہیں کیا بنی اسرائیل کا قوم بنی اسرائیل کا ذکر بہت کیا تو جناب موسیٰ جو تھے جب چلے ہیں وہ فرعون پیچھے پیچھے موسیٰ آگے آگے فرعون پیچھے پیچھے موسیٰ آگے آگے اچھا ماننے والے موسیٰ کے فرعون کے ماننے والے اب چلتے چلتے پہنچ گئے کہاں دریائے نیل پر جب دریائے نیل پہ پہنچے تو اب آگے ہے دریا پیچھے ہے سپاہی تو اللہ نے کہا موسیٰ گھبرا مت آسا مارا پانی نے راستہ دیوار پانی کی بن گئی اب چلے تو جب چلنے لگے نا تو موسیٰ نے کہا قوم سے کی چلو کیا قوم کی بڑی عجیب قسم کی قوم کی موسیٰ کی کہنے لگے پہلے آپ جائیں گئے موسیٰ کو یہ ادھر ادھر پیر مار کے دکھایا اطمینان ہو کے چلے یہ موسیٰ والے اور فرعون والوں کو ہاتھ سن لیا فرعون کے پیچھے پیچھے آیا نا تو جب وہ پہنچا اس نے کہا کہ میں جاؤں گا نا سرکار آپ کیسے جائیں ہم کیا کیے دیکھیے وہ برا رہبر ہے یہ اچھا رہبر کہاں لے جاؤ وہ برا رہبر یہ اچھا رہبر ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ جا کے دکھائیے ایسا نہ ڈوب جاؤ موسیٰ نے دکھا دیا اچھا اب موسیٰ چلے تو موسیٰ کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے ماننے والے تھے وہ بھی چلے اچھا اس میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے بچے سب یعنی اس کا مطلب اچھے برے کی بات نہیں رہبر اچھا ہونا چاہیے رہبر اچھا ہو تو بچتا ہے اچھا فرعون کے ساتھ اچھے بھی تھے لیکن برے بھی تھے ڈوب کے غرق ہو گئے اچھے بھی کیونکہ رہبر صحیح نہیں تھا اگر ایک موسیٰ اگر 12 قبیلوں کو پار لے جا سکتا ہے تو 12 امام شیعوں کو پار کر اچھا اب گئے موسیٰ اب جب موسیٰ گئے تو سب چلے گئے جب سب چلے گئے اس میں امام زمانہ کی آنے کی تاریخ بھی ہے اسی کے اندر وہ چلے جب چلے تو سب جو ہے دریا پانی کی دیواریں بن گئی اب چلے گئے اچھا جب وہ چلے گا تو وہ آیا فرعون اچھا وہ بھی بڑا ڈھیر تھا وہ بھی بہت ڈھیر تھا کہنے دیکھا میں نہیں کہتا میں تمہارا خدا یہ دیکھو میں نے راستہ بنایا اللہ نے کہا میں نے بنایا کہنے لگا میں نے بنایا اچھا وہ پہنچ گئے جب پہنچ گئے تو موسیٰ جو تھے جب اس پار چلے گئے تو موسیٰ کے ساتھ سب کے ساتھ جو تھا وہ ایک سامری جادوگر بھی گیا ہم بتائیے اچھا تھا کہ برا تھا لیکن بچا اس کی وجہ سے موسیٰ کی وجہ سے کیونکہ رہبر اچھا تھا اور کیا تو جناب موسیٰ چلے گئے کوہ طور کے اوپر جب کوہ طور کے اوپر موسیٰ گئے تو جیسے ہی موسیٰ کوہ طور کے اوپر گئے نا تو موسیٰ کہہ کے گئے قوم سے کہ 30 دن میں آ جاؤں گا جو ان کے ماننے والے تھے ان سے کہنے لگا 30 دن میں واپس آ جاؤں گا جب اللہ کے پاس پہنچے وہاں کوہ طور پہ تو اللہ نے کہا 30 دن نہیں 40 دن پورے کریے اچھا 10 دن رک گئے 30 دن تو بتا ہی کے گئے تھے 30 دن بتا کے گئے تھے اچھا جب 30 دن گزر گئے اور 30واں دن آیا تو سامنے کہنے لگا اب آئیں گے نہیں موسیٰ اب آئیں گے نہیں وہ تو گئے اب نہیں آنا ہے اب نہیں آنا ہے 30 دن موسیٰ بتا کے گئے 10 دن بغیر بتائے اللہ اکبر وہ شیعہ ہی نہیں گئے جملے پہ ہاتھ نہ اٹھائے جملہ سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں 30 دن بتا کے 10 دن بغیر بتائے اما جو حجت کے 10 دن کی غیبت برداشت نہ کر سکے تو یہودی ہوتا ہے
اس نے کہا موسیٰ آئیں گے نہیں، اور موسیٰ نے تو تم کو خدا دکھائیں گے، میں دکھا دیتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، لیا سب سے سونا، اور سونا لے کے ایک بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنا کے کچھ اس کے اندر ڈال دیا، اور وہ بچڑا لگا بولنے لگا۔ اچھا آپ بتائیے کہ ایک پتھر کی سونے کی مورتی کوئی ہو اور بچڑا بنا ہو، آپ سے کہے خیر آپ کے ہوش و آواز تو قائم رہیں گے نہیں، آسان خطا کر جائیں گے بھائی۔ اب وہ سب کے سب پریشان ہو گئے۔ دیکھیں یہودی کی پرانی خواہش ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ لیں، اور اس نے اپنے اس عقیدے کو اسلام میں شامل کیا ہے۔ صحیح بخاری جا کے پڑھ لیجیے گا، یہ عقیدہ انہی کا آیا ہے، یہودیوں کا، کہ اللہ قیامت کے دن تخت پہ بیٹھا ہوگا، تخت چرچرا رہا ہوگا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ جس طریقے سے یونان پہ فلسفہ جو تھا وہ چھا گیا، ویسے ہی عقیدے پہ یہودیت چھا گئی۔ اب اس نے کیا کام کیا کہ اللہ کو ہم دیکھیں، اللہ کو ہم دیکھیں۔ یہ یہودیوں کی پرانی خواہش ہے کہ اللہ کو ہم دیکھیں۔ اچھا اب اس بات کو یہاں پر روک دیجیے، یہاں سے بس 2 یا 3 باتیں بات کر رہا ہوں۔ جب موسیٰ نیچے لوٹے نا تو دیکھا وہ بچڑا بول رہا ہے، تو موسیٰ کو زیادہ تعجب نہیں ہوا، لیکن ذرا سا سوچا کہ یہ بول کیسے رہا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے پکڑا گریبان سامری کا، لگائے 2-3، اٹھا کے پٹکا اور پوچھا یہ بتا بولا کیسے، یہ بولا کیسے بچڑا، یہ بولا کیسے، اٹھا کے بولا کیسے؟ کہا آپ جب دریائے نیل میں تھے تو آپ کے آگے آگے جوان تھا، قرآن سے پڑھو سرکار جا کے پڑھ لیجیے گا۔ کہا آپ کے آگے آگے ایک جوان تھا جو گھوڑے پہ بیٹھا تھا، کسی نے غور نہیں کیا، میں نے غور کیا کہ اس کے سم جب جو ہے یہاں مصر کی بنجر زمین پر پڑتے تھے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ میں سمجھ گیا یہ تو کیمیا ہے، فوراً میں نے وہ خاک اٹھا لی، فوراً ہم نے وہ خاک اٹھا لی، کہا وہی تھوڑی سی خاک ڈال دی، یہ بچڑا بولنے لگا۔ تو میں نے شیعہ سنی دونوں مفسروں سے پوچھا تھا اتنا بتائیے وہ جان تھا کون؟ کہنے لگے وہ تو جبرائیل تھے۔ مگر جبرائیل تھے تو اللہ نے پر کیوں دیے تھے؟ یہ گھوڑے پہ تو بٹھا دیا۔ ارے ان کے تو پر تھے نا، یہ گھوڑے پہ تو بٹھا دیا۔ کہا گھوڑے پہ نہیں بیٹھانا، ذوالجناح سمجھایا ہے، کہا ذوالجناح سمجھایا ہے کہ جب جبرائیل جس گھوڑے پہ بیٹھ جائے اس کے سینوں میں تو یہ اثر پیدا ہو جائے تو جس ذوالجناح کا حسین تھا۔ تو یہودیوں کی بس آخری بات، اور یہی مجلس کا لب و لعاب ہے۔ اب یہاں پہ کتنے ہاتھ اٹھانا ہے یہ مجھے دے، ہاں یہی تو پوری مجلس کا نچوڑ یہی پڑھنے جا رہا ہوں۔ سنیے عزیزان محترم، یہودیوں کی پرانی خواہش ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، وہ چاہتے کہ اللہ کو ہم دیکھ لیں۔ انہوں نے عقیدہ اسلام میں بھی شامل کر دیا۔ یہودیوں نے صرف ایک جنگ لڑی ہے، خیبر کی، باقی کوئی جنگ نہیں لڑی۔ اور یہودیوں کا جو قلعہ خیبر ہم بیان کرتے ہیں وہ قلعہ نہیں تھا، وہ یہودیوں کا ریزرو بینک تھا، سارا پیسہ وہاں جمع تھا۔ تبھی تو جو فقیر گئے تھے وہ غنیمت کے لوٹے تھے، تبھی تو غنیمت کے لوٹے تھے، تو وہ ریزرو بینک تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم لڑیں گے نہیں، لڑوائیں گے، آدمی خریدیں گے۔ انہوں نے اپنے عقیدے کو شامل کر دیا۔ تو یہودی یہ چاہتے ہیں، یہودیوں کی یہ خواہش ہے کہ لوگ پتھر کو خدا مان لیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک جملہ کہوں، آج اس ایمان کی شہادت کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے ایک جملہ کہوں۔ توحید کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ توحید یہ نہیں ہے کہ 2-4 مصیبتوں پہ لب پہ شکوہ آ جائے۔ توحید یہ ہے کہ سب کچھ مل جائے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہو، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ ہے توحید۔ اگر آل محمد نہ سمجھائے توحید نہیں سمجھ سکتا، اگر کربلا والے نہ سمجھائے تو توحید نہیں سمجھ سکتا۔ اب عزیزان محترم غور کیجئے گا، یہودیوں کی پرانی خواہش ہے کہ پتھر کو خدا مان لیا جائے، یہودیوں کی پرانی خواہش ہے کہ جانور کو خدا مان لیا جائے، یہودیوں کی پرانی خواہش ہے کہ سورج کو خدا مان لیا جائے، یہودیوں کی پرانی خواہش ہے کہ سورج کو خدا مان لیا جائے، یہودیوں کی پرانی خواہش ہے کہ ستاروں کو عبادت کی جائے۔ یہودی اور عیسائی یہ چاہتے
ہیں کہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان کے عبادت کی جائے. ہمارے 12 اماموں نے توحید بچائی بھی, توحید سمجھائی بھی, مولا علی نے توحید سمجھائی. یہودی یہ چاہتے ہیں پتھر کو خدا مانے, یہودی یہ چاہتے ہیں جانور کو خدا مانے, یہودی یہ چاہتے ہیں سورج کو خدا مانے, یہودی یہ چاہتے ہیں ستاروں کو خدا مانے, یہودی یہ چاہتے ہیں کہ عیسائی کو جو عیسیٰ کو خدا مانے. لیکن مولا علی نے سب کچھ ختم کر دیا. مولا علی نے بتوں کو توڑ کے بتایا پتھر خدا نہیں ہے. اب کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں مجھے یہ دیکھنا. یہود مولا علی نے بتوں کو توڑ کے بتایا کہ پتھر خدا نہیں ہے. سانپ کا کلے اندر چیر کے بتایا کہ جانور خدا نہیں ہے. ارے سورج کو پلٹا کے بتایا سورج خدا نہیں ہے. ستارے کو دہڑی پہ گھما کے بتایا ستارہ عبادت کے لائق نہیں ہے. اب جو سماج کی معراج و واقعی شیعہ ہوگا ہاتھ اس کا اٹھے گا. جملہ سماجوں کے نام مولا علی نے بتوں کو توڑ کے بتایا پتھر خدا نہیں, جانور کے کلے اندر چیر کے بتایا جانور خدا نہیں, سورج کو پلٹا کے بتایا سورج خدا نہیں, ستارے کو ڈوری پہ بلا کے بتایا ستارہ عبادت کے لائق نہیں. ارے سجدہ کر کے بتایا انسان خدا نہیں. سجدہ کر کے بتایا کہ انسان خدا نہیں. ارے جو اللہ جیسا ہے جب وہ خدا نہیں ہو سکتا. ہم لوگ مولا علی کی کسی سے فضائل کی بات کریں, میں بات تمام کرو. مولا علی کی کسی سے فضیلت پوچھیں, مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہ علی نے خیبر کے دروازوں کو 2 انگلی پہ لے, یہ بڑی بہت فضیلت. سورج کو پلٹایا یہ فضیلت, ستارے کو دوڑے کو بلایا یہ فضیلت, مرغوں اندر کو مارا یہ فضیلت, مردوں پر ٹھوکر مار کے زندہ کیا یہ فضیلت. قسم خدا کی سماعت پہ میراج ہوگی, جو ہوگا وہی بولے گا جملہ سماعت کو. علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ نہیں ہے سورج پلٹانا, علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ نہیں مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ. اب کمال علی یہ ہے سورج پلٹا کے سجدہ کرنا. سورج پلٹا کے سجدہ کرنا, مردے کو زندہ کر کے سجدہ کرنا, یہ کمال علی ہے. ابھی کسی کو 1 لاکھ کی گاڑی دلا دیے اوقات بھول جائے گا تو ہم قدم پہ نہیں پڑیں گے. ہم علی کو سلام نہ کروں تو کیا کروں, لوگ خدا کہیں اور علی مار کے کہتا نظر آئے میں اب ہوں وہ معبود ہے, میں اب ہوں. یہ کمال علی. تو وحدانیت حسین علیہ السلام کا وہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں پوری رات جاگتا ہوں, پوری رات جاگتا ہوں. اور جب امام حسین جیسا ہوتا ہے تو بیٹا سید سجاد جیسا ہوتا ہے. کیا جملہ ہے, بس یہ جملہ سنیے اور مسائل کی طرف آ جاتا. اس جملے کو سوچئے گا جب رات کی تنہائی میں بستر پہ ہوئیے گا, سوچئے گا جملے کو جا کے. دعائے عرفہ میں امام کا وہ جملہ کہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. اور جب ایسا کوئی ہوتا ہے کہ پوری زندگی کہتے ہیں رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ, کچھ نہیں, راضی تو اللہ اس سے ہوتا ہے کہ جب یہ کوئی کہتا نظر آئے کہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا, تب نفس مطمئنہ کہتا ہے کہ پلٹا اپنے رب کی طرف, تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. یہ ہے راضی, یہ ہے توحید. اللہ اکبر. اور بڑے علماء نے لکھا کہ جہاں پہ سید سجاد نے سجدہ کیا, بڑا سے بڑا ہوتا اس کے پاؤں میں گردش کرتا. حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ انبیاء بھی ثابت قدم نہیں رہے. آپ بتائیے 1-2 موتیں کسی کے گھر میں آتی ہے, آدمی اور فول بکنے لگتا ہے. اللہ میاں ہمیں ملے, کوئی اور نہیں ملا. اللہ اکبر. آپ سوچیں کہاں پہ ہیں کربلا والے, کہاں ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توقے خاردار, کمر میں لنگر. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کس کی ہتھکڑی پہنتے ہیں, چاندی کی. لیکن اگر کسی کی منت ہوتی ہے, بہت سے لوگ مانتے ہیں, میرے والد بزرگوار ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں پوری چیز, یعنی جو ہے ہتھکڑی, بیڑی اور گلے میں توقی, وہ جو پہنتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ لوہے کا پہنتے ہیں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں,
گلے میں تحفے. دیکھیے امام باڑے کے معاملے میں دنیا میں لکھنؤ شہر سے بڑا کوئی شہر ہے، لیکن تبرکات کے معاملے میں حیدرآباد سے بڑا کوئی شہر ہے. کبھی آپ جائیے گا زیارت پہ تبرکات میں تو آپ کو چوتھے امام کے طوق کا وہ ٹکڑا ملے گا جو امام نے گلے میں پہنا. دیکھیے ہم ہاتھ میں ہتھکڑی سمجھ لیتے، پاؤں میں بیڑی بھی سمجھ لیتے، لیکن ہم طوق خاردار نہیں سمجھ پاتے کہ طوق خاردار ہے کیا. طوق خاردار اس طوق کو کہتے ہیں جس میں اندر کی طرف کیڑے نکلے. جب امام ایسے کرتے تھے تو خون کا فوارہ، جب ایسا کیا تو خون کا فوارہ. اللہ اکبر اللہ. آزادارہ نے بعد میں مطلوب کربلا کئی کام ان ملعونوں نے کیے. جب قافلہ لے جایا گیا ہم سمجھتے کربلا کے بعد مصیبت ختم نہیں، کربلا کے بعد اور مصیبتیں. انہوں نے جانتے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اس علاقے سے قافلے کو نہیں لے گئے تھے جہاں پہ شیعان علی رہتے. دو راستے انہوں نے چنے، یا تو وہ راستہ کہ جو نامعلوم ہوتا تھا کوئی آبادی نہیں ہوتی، اور یا وہ راستہ چنتے تھے جہاں دشمنان علی رہتے. اور جب یہ قافلہ جاتا تھا تو منادی آگے آگے صدا دیتا تھا کہ جسے کسی کو بھی علی سے بدلہ لینا ہو اولاد علی سے بدلہ. گھروں سے پتھر آتے، جلی ہوئی لکڑیاں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی تو وجہ ہے کہ جب امام سے پوچھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی تو لوگ کہتے تھے الشام الشام الشام. کہنے والا کہتا تھا مولا آپ کے بابا تو کربلا میں شہید ہیں، آپ شام کا لفظ کو استعمال کرتے ہیں. امام نے کہا بھائی جتنے میرے بابا کے قاتل نہیں تھے اس سے زیادہ تماشائی تھے. یزید نے کام یہ بھی کیا تھا کہ چند ناچنے گانے والے کو بلایا تھا جو آگے آگے بھیڑ تاشا پھر چل رہے تھے. لوگوں کا ہجوم تھا، میرے ہاتھوں میں اوپر کی ہاتھ تھی، ایک منادی کی صدا تھی، آؤ آؤ کوفہ شام والوں، نبی کی نوازیوں، علی کی بیٹیوں کا تماشا. یہی تو وجہ ہے کہ 40 سال خون کے آنسو. یہ کوئی ایسا نہیں کہ ایسے ہی کہہ دیا جاتا خون کے آنسو. سائنس یہ کہتا ہے جب انسان غمگین ہوتا ہے تو اس کی رگوں میں جو خون ہوتا ہے وہ اچھل کے آتا ہے آنکھوں کی پتلی تک، اور پتلی کے پیچھے ایک جھلی لگی ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے خون کو فلٹر کر دے، پانی کو باہر کر دے، خون کو واپس کر دے. آپ کا امام اتنا رویا تھا کہ وہ جھلی پھٹ گئی. اب پانی نہیں آتا تھا، خون آتا تھا. اچھا آپ مجھے اتنا بتائیے، ہو سکتا ہے کوئی مومن ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا کوئی مومن ایسے بھی ہوا ہو، لیکن عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے جب آپ کے سامنے مسائل پڑ جاتے ہیں تبھی تو ہوتے ہیں کہ مولا 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن کے پیاسے تھے، تبھی تو آپ روتے ہیں. جب آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے علی اکبر کے سینے میں مرچی کہنی لگی تبھی تو آپ روتے ہیں. جب آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے علی اکبر کے گلے میں تیر لگا تبھی تو آپ روتے ہیں. جب آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے آقا عباس کے بازو قلم ہوئے تبھی تو آپ روتے ہیں. جب آپ کے سامنے کہا جاتا ہے کہ قاسم کا لاشا پاما ہو گیا تبھی تو روتے ہیں. جب آپ کے سامنے کہا جاتا ہے آقا حسین کا سب کرتے تبھی تو روتے. لیکن ہاں چوتھے امام کو مسائل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ارے کوئی کھانا لے کے آتا تھا بھوک یاد آ جاتی تھی، کوئی پانی لے کے آتا تھا پیاس یاد آ جاتی تھی. ارے اتنا تھا
آپ حضرات ایک مرتبہ پھر سے سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ناظر عباس ابن خادم نفیس بانو بنت فیصل